اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے جانا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے حوالے سے جنہوں نے قوم لوط پہ عذاب لایا تھا، اور آج ہم جانیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی کے حوالے سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی ولاحہ کا قصہ۔ حضرت لوط کی نافرمان بیوی کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح سے ہوا ہے: مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ گئی، اور یہ بڑھیا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ولاحہ تھی، جس نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا تھا، لہٰذا اس کی تجارت نے اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ اسے کبھی ہدایت نصیب ہوئی، اور عذاب الہی کے حقداروں میں شامل ہو گئی۔ شیخ قاسمی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس عز سے مراد ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو اللہ کی رحمت سے بچھڑ جانے والے کافروں میں شامل تھی، اور جن کے لیے عذاب الہی مقدر ہو چکا تھا، کیونکہ وہ کافروں کے عمل پر راضی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان کی آمد اور آپ کی بیوی ولاحہ کی کرتوت۔ مہمان نوازی اعلیٰ اخلاق کی علامت اور اسلامی ادب کا اعلیٰ شعار اور انبیاء اولیاء کی پیاری ادا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام میں اپنے چچا حضرت ابراہیم کی طرح مہمان نواز اور کرمانہ جوابی کے حامل تھے، اور مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم کے پیروکار تھے، جو کسی مہمان کی شرکت کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے آغاز جوانی کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ صدوم میں جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہی ٹھہرتے تھے، اور آپ کی بیوی کو جب یہ معلوم ہوتا کہ کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو وہ فوراً دوڑتی جاتی اور آپ کے ہاں آنے والے مہمان کی اطلاع کافر لاعنوں کو دیتی تھی، تو وہ فوراً اس بدترین عمل کے لیے دوڑتے آتے جو بدترین خصلت ان کے حامل تھی۔ تو اس طرح سے آپ کی بیوی ان لوگوں کی بدکاری کے عمل میں ان کی معاون ہوتی، اور وہ ہر وقت حضرت لوط علیہ السلام کی عزت کے در پہ رہتی، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر رات کو حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان آتا تو وہ پیغام دینے نہ جا سکتی تو آگ جلا کر دھواں دہلاتی، تاکہ اسے دیکھ کر کفار کو مہمان کی آمد کا پتہ چل جائے، اور جب انہیں مہمان کے آنے کا معلوم ہوتا تو وہ فوراً حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں دوڑتے آتے اور شہر میں آنے والے ہر شخص کی عزت کے در پہ رہتے۔ گویا آپ کی بیوی نے اس پر بھی بس نہیں کی رائے کفار اختیار کی، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس پر ابھارتی کہ وہ آپ کو جھٹلائیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے بازر رہیں، اور اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ اپنے کفر کو چھپاتی اور چوری چھپے میں یہ حرکتیں کرتی۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام کی شوہرداری کا تعلق کوئی فائدہ نہ دے سکا، اور عدل الہی کے محکمے سے اس کے لیے ناروائے دوزخ کا فیصلہ دے دیا گیا، اور اس سے پہلے فیصلہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ولاحہ کے لیے بھیجا جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو عورتوں کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے حضرت نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ دونوں دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، اور دونوں نے ان سے بے وفائی کی، اور پھر دونوں بندے اللہ کے سامنے ان کے کام نہ آئے، اور انہیں حکم ہوا کہ دوزخ میں داخل ہو جانے والے میں تم شامل ہو جاؤ۔ امام ابو ذر قریہ بن زریات فرماتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو ان کے شوہروں کے ایمان اور پیغمبری نے کچھ فائدہ نہیں دیا، اور بیویوں کے نفاق نے ان کے شوہروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ عذاب تو اعمال صالحہ سے دور ہوتا ہے، نہ کہ کسی دوسرے پر بھروسہ کرنے سے اور وسیلہ بنانے سے ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت لوط کی بیوی کی کارگزاری اور خیانت کے لحاظ سے ایک بڑی مثال ہے، جس کی وجہ سے نار دوزخ اس کا بھڑکنا ہے۔
حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ولاحہ کا قصہ ایک قدیم عربی شاعر کی زبان سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ولاحہ اور قوم لوط کے سرکش اور نافرمان لوگوں کا یہ بد انجام اور قصہ زمانہ جاہلیت کے ایک شاعری امیہ بن ابی سلت نے اس خوبصورت شاعر میں پڑھا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر سدوم والوں کے پاس حضرت لوط آئے اور انہیں سیدھا راستے پر چلانے کی ہدایت فرمائی، لیکن انہوں نے آپ کی مہمانوں کے لیے بارے میں برا سوچا اور انہیں کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں مہمانی کرنے سے منع کر رکھا ہے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے قوم کے بیٹوں کی انہیں پیشکش کی کہ جائز طور پر ان سے نکاح کا تعلق قائم کر لیں، تو قوم نے غضبناک ہو کر جواب دیا، اے بوڑھے، جاؤ، ہم تمہاری یہ بات نہیں مانتے۔ لہٰذا وہ برائی پر ڈٹ گئے اور بڑھیا بھی زوجہ لوط اور قوم بھی اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر تباہ و برباد ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب بھیجا کہ ان کی بستیوں کا اوپر والا حصہ پلٹ کر نیچے دے مارا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی اور ایک ایک پتھر پر ایک ایک کافر کا نام لکھا ہوا تھا۔ لوط علیہ السلام کا مسکن اور مکان میں وفات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو اپنے عذاب سے صاف بچا لیا اور آپ کی نافرمان بیوی ولاحہ کفار کے ساتھ ہی عذاب خداوندی میں گرفتار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اور سیدنا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ٹھہر گئے۔ اور آثار قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس کے بعد انہیں علاقے میں فرزانہ تبلیغ اور ارشاد سر انجام دیتے رہے۔ شیخ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زیارت میں علامہ رحوی سے نقل فرمایا ہے کہ یافیس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کی رہائش تھی، جہاں زغر سے کوچ کر کے یہاں مقیم ہو گئے تھے۔ اسی زغر کا نام بعد میں یاقین پڑ گیا، کیونکہ جب لوط علیہ السلام سدوم سے چلے آئے اور ایک قوم پر آ کر اپنی نافرمان قوم کو تباہی دیکھ کر تو آپ مقام پر سجدے میں گر پڑے اور فرمایا، مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہو گیا۔ آثار تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حلیل میں حضرت لوط علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ شیخ نابلسی رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کتاب میں علامہ جبلی سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد حلیل سے تھوڑا دور قصبے میں ہے اور تقریباً وہاں سے ایک فرسخ دور ہے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ عبارت نقل فرمائی ہے کہ بعد میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر شریف قدیم زمانے سے زیارت گاہ خواص عام ہے، اور اس کے بارے میں شیخ ابراہیم بن رفاعہ حلیلی نے اس اپنی عربی زبان میں دیوانے میں یہ شعر لکھے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کفر لبریک میں حضرت لوط پیغمبر کی قبر مبارک ہے، جامع مسجد اور سرائے کے پاس، اور یہ علاقہ آپ کی برکت سے منور رہتا۔ اور شیخ خلیل ایک دوسرے قصیدے میں تحریر فرماتے ہیں، یاقین میں ایک زیارت گاہ ہے جس کے اندر لوط علیہ السلام مدفن ہے، میں نے اس کی زیارت کی ہے، اس کی نورانی اور برکت یعنی طور پر یاقین میں پھیلی ہوئی ہے۔ شیخ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ نے ایک قصیدے میں حلیل میں بیت المقدس کے نوح میں حرجون کے مقام پر لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے مزارات کا ذکر فرمایا ہے اور ان سے چند ارشادات پیش فرمائے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر کا مزار رحمتوں سے بھرپور اور ارض جبرون میں حیرت و برکت کا نزول عام، اور مزار مبارک کفر و لبارک نامی بستی میں ہے جہاں ایک بزرگ بھی مدفن ہے۔ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ یہ اہل قائین وہ بزرگ ہیں جن کے فضائل دن رات ترقی پذیر ہیں اور ان کے پاک
پاکیزہ وجود سے انوار تجلیات ہمارے لیے روشنی پھیلاتی ہیں، اور یقین میں ایک مسجد ہے جو لوط علیہ السلام کے نام سے موسم، اور جو ان کی زیارت کرتا ہے روحانی انوار سے خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس پر ہم اس پاکیزہ ذکر کو ختم کرتے ہیں اور اپنی زبان سے اپنے قانون کو ان کی برکت کلام سے شیئر کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینڈ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ خدا نگہبان۔